أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون صدق الله العظيم. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جسم حسین اور حسن پھول. دور کیا جانیے بدکار پہ کیسی گزری، تیرے ہی قدموں میں مرے بے کس و تنہا تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. بابا سے بلند درود پاک پڑھیے. بعد حمد و درود لائق احترام و تعظیم و تکریم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت اور سلبرا پاک پڑھیں. ممبر شریف پر تشریف فرما میرے امامی کی زینت و رونق معزز علماء اہل سنت، معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی. حضرات کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اپنی زندگی میں ایک اصول آج سے بنائیے اور اس کو 1 سال تک پریکٹس کیجیے. جب کوئی آپ سے پوچھے کیا حال ہے تو بس ایسے ہی جیسے آپ نے مجھ سے کہا ہے نا ویسے ہی کہہ دیجیے اللہ کا شکر. اس زمانے میں اپنا حال کسی کو نہ بتائیں. سب کے پاس مرہم نہیں ہوتا ہے، پیٹ سب کو دکھانے کا نہیں ہے. سیدنا مولا علی فرماتے ہیں جب تک تو نے اپنی پریشانی کا ذکر کسی سے نہیں کیا ہے تب تک تیری عزت تیری مٹھی میں ہے، اور جب تو نے کہہ دیا تو اب تو رسوائیوں کے در پہ پہنچ گیا. اور میرے شیخ غوث الاعظم فرماتے ہیں سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے، حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے. اپنی زندگی کو مضبوط بنائیے، روئیے مت، شکر ادا کیجیے. میں گزارش کرتا ہوں ادھر جو پیچھے ہمارے محترم مہمان معزز مہمان کے پیچھے جو حضرات لوکل کھڑے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں سیکورٹی کے علاوہ وہ ادھر آ کے بیٹھ جائیں. آپ کی بڑی مہربانی، آپ بڑے اچھے لوگ ہیں، مجھے لگتا ہے بہت جلدی میری بات مانیں گے. بڑی مہربانی. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے سیکورٹی کے جو حضرات ہیں ان کے لیے بھی کرسیاں ڈال دیں، یہ بھی کب تک کھڑے رہیں گے. ہمارا تو کام ہے بھائی آپ کی خدمت کرنے کا. ہمارے مہمان ہیں، ہمارے قبلہ سید صاحب تشریف رکھتے ہیں، ہمارے علماء تشریف رکھتے ہیں. جن لوگوں کو ایسا لگتا ہو کہ ان کو مرنا ہے وہ میری پوری تقریر سن کے جائیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا زندگی میں اب یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے بلکہ آپ کی زندگی میں اللہ ایک انقلاب کی صورتحال پیدا کرے گا. ڈاکٹر محمد اقبال نام سنا ہے؟ جس نے لکھا تھا سارے جہاں سے اچھا. اقبال سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ سے بڑا شاعر ہے میر تقی میر اور آپ سے بڑا شاعر ہے غالب، مگر ان کے اشعار لوگوں کو ازبر نہیں، یاد نہیں، مگر آپ کی شاعری لوگوں کو یاد ہے. کوئی ایسا مسلمان ہوگا جس کو یہ شعر یاد نہ ہو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. غالب حالانکہ بڑا شاعر ہے مگر اس سے جب پوچھا کہ یہ آپ کے جو شعر لوگوں کو یاد ہو گئے اس کی کیا وجہ ہے تو اقبال کی آنکھوں میں آنسو ہے اور اس نے لندن میں کھڑے ہو کے
ایک صحافی سے جب یہ جواب دیا تو وہ رونے لگا. اس نے کہا یہ میرا کمال نہیں ہے. اور پھر کہا میں نے نعت شریف لکھنے سے پہلے اپنا کلام شاعری شروع کرنے سے پہلے 1.25 کروڑ مرتبہ مدینے والے پر درود پڑھا ہے. یہ اس کی برکتیں ہیں. جس نے 1.25 کروڑ مرتبہ درود پڑھا ہو اس کی شاعری لوگوں کو 3-4 شعر یاد ہو گئے. پھر اس بریلی کے سلطان نے کتنا درود پڑھا ہوگا جس کا سلام آج وہ بھی پڑھتے ہیں جن کو اردو زبان نہیں آتی ہے. تو اقبال کی جو میں بات کہہ رہا تھا وہ بڑی خاص بات ہے اور میری بات بڑے دھیان سے سنیں گے. اقبال کہتا ہے کتنا ہی خوبصورت گھر بنا لو. آپ دیکھ رہی ہیں آج کل کے گھر, پہلے بھی گھر تھے مگر آج کل کے بڑے ڈیکوریٹ ہیں, اپ ڈیٹ ہیں کہ بھئی یہ جو یہاں کی ٹائلز ہے یہ صرف کچن کی ہے, اس ٹائل کو نہیں لگا سکتے آپ باتھ روم میں, یہ باتھ روم کی ہے, اس کو ہال میں نہیں لگا سکتے یہ ہال کی ہے, یہ سا والا صوفہ یہاں لگا جائے گا, نہیں یہ صوفہ وہاں ٹھیک لگے گا, یہ یہاں پر سیٹ رکھے, اس کو یہاں سیٹ کرے. مگر اقبال کہتا ہے کتنے خوبصورت گھر بنا لو مگر اس گھر کو برباد ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا جس گھر میں حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا ذکر نہ ہوتا ہو. مطلب مکان ہوتا ہے متین سے, بزرگ کہتے ہیں مکان ہوتا ہے عورت سے, اور عورت ہے حیا سے, اور حیا ہے سیدہ فاطمہ سے. دیکھو ہو سکتا ہے یہ جو تقریر کر رہے ہیں اس کی آخری تقریر ہو سکتا ہے. میرے نبی پاک نے وضو کرنے کے لیے 13 قدم دور جانا ہے, 12 13 یا 11 قدم بس اتنی دور ہے. حضرت عباس حضور کے چچا کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور نے وہی تیمم کری ہے. کہاں پہ؟ جہاں حضور نے پانی 12 قدم دور ہے اور حضور نے تیمم کیا ہے. تو میں نے عرض کی حضور پانی کے ہونے کے باوجود تیمم کرنے کی حکمت میں سرکار مجھے سمجھ میں نہیں آئی. تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے. اور سنو جس نبی کو یہ بھی خبر ہے کہ میں کب مروں گا اور آپ کب, حضور نے فرمایا اے میرے چچا مجھے اس پانی تک پہنچنے کی امید نہیں ہے اور میں اپنے رب کے حضور بے وضو جانا نہیں چاہتا, اس وجہ سے یہاں سے لے کے وہاں تک میں نے یہ تیمم کی وجہ سے تیمم کے ساتھ راستہ طے کیا ہے. وہ بندہ نیک ہو ہی نہیں سکتا جو موت کو یاد نہیں کرتا ہے. وہ دنیا دار ہے. کہوں کی محفل سج رہی ہے, مدینے میں کچھ لوگ ہنس رہے ہیں, کہہ لگا رہے ہیں. سرکار دو عالم کا گزر ہوا, فرمایا سارے مزوں کو ختم کرنے والی موت کا ذکر کرو. فرمایا جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم کو خبر ہو جائے تو کم ہنسو گے زیادہ رو گے. اقبال کہتا ہے وہ گھر برباد ہو کر رہے گا جس گھر میں حضور کی بیٹی کا ذکر. اسی وجہ سے پہلے کے لوگ بڑے سمجھدار تھے, رشتہ کرتے تھے تو دین دیکھتے تھے. ان کو خبر تھی کہ دیندار ہوگی, شریف لڑکی ہوگی, نیک لڑکی ہوگی تو ہماری نسل سیپریٹ ہو جائے گی, سیف ہو جائے گی. اب ایسا نہیں ہے, اب تو لوگ مالدار دیکھتے ہیں, امیروں کی لڑکیاں بگڑی ہوئی بے حیائی کے ساتھ لباس پہننے والی بے پردہ عورتیں, بے غیرت لڑکیاں ان کے رشتے ہو رہے ہیں. مگر شریفوں کی لڑکیاں, شریف غریبوں کی لڑکیاں, نیک پردے والیاں بیٹھی ہیں, ان کے رشتے نہیں آ رہے ہیں. حاجی جی جب کوئی حج کرنے والا آدمی اپنے لڑکے کے لیے رشتہ ڈھونڈتا ہے جہیز والا تو مجھ کو اس کے حج پہ شک لگتا ہے, یہ حج کر کے نہیں آیا ہے, یہ کوئی لالچی انسان ہے, گیا تھا تب بھی لالچی ہے, آیا ہے تب بھی اس کا لالچ ختم نہیں ہوا, یعنی اس کا حج نہیں ہوا, یہ یوں ہی ٹکرے مار کے آیا ہے. اور آج کے زمانے میں وہ شخص اگر اس محفل میں کوئی ہو تو میں سید ہوں مگر پھر بھی اس کا ہاتھ چومنے کے لیے تیار ہوں. اس نوجوان کا جو یہ اعلان کر دے کہ میں شادی کروں گا بنا جہیز کے کروں گا, جب باپ اس سے کہے کیوں تو وہ کہتے مجھے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر سمجھ میں آ گیا ہے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. یہ جہیز والے کار لے لیتے ہیں, پیٹرول نہیں ڈلوا پاتے.
وہ پیٹرول تھوڑی دے گا. مگر جب مدینے والے عطا کرتے ہیں نا تو گاڑی بھی دیتے ہیں پھر پیٹرول بھی دیتے ہیں. پہلے لڑکی دیکھتے تھے وہی شریف ہو جائے, نیک لڑکی ہو, نانی تک چیک کرتے تھے لوگ. کفیل انور صاحب شاباش بھائی, نانی تک چیک کرتے تھے. نانی کی شرافت اس کی بیٹی میں آئے گی, بیٹی کی عادتیں اس کی بیٹی میں آئیں گی. یعنی نانی شریف ہے تو رشتہ کرو. ایک بگڑی بھی عورت پورے کٹم کو, پورے خاندان کو بگاڑ سکتی ہے. اس کا خیال نہیں رہا. ہمارا تو کام ہے اذان پڑھنا, یہ ہمارا کام نمازی گھر گھر سے لانا نہیں ہے. ہمارا بات ہے بات بتا دینا. تو سنو میرے دوستوں, میرے بھائیوں, لڑکیوں کو دیکھو تو نانی تک دیکھو. اسلام بھی کہتا ہے نانی دیکھو. اسلام کہتا ہے اگر نانی دیکھنی ہے تو مکے کی خدیجہ الکبریٰ کو دیکھو, اور اگر بیٹی دیکھنی ہے تو مدینے کی فاطمہ الزہرا کو دیکھو. پھر نمازی دیکھنی ہے تو کربلا کی زینب کبریٰ کو. کہاں گئی وہ مائیں جو قرآن پڑھتی تھی؟ کہاں گئی وہ بیٹیاں؟ ہم لوگ کس معاملے میں, ہماری بیٹیاں جب ہوٹلوں میں مسلمان برقعے والی لڑکیوں کے اوپر جب چھاپے پڑے تو وہ نکلے. مسلمان لڑکیاں جب برقعے میں ہوٹلوں میں دریافت ہوں تو قوم کو بڑا سوچنا چاہیے, شرم کی وجہ سے نیچے سر جھکا دینا چاہیے. جب تیزی کے ساتھ مسلمان عورتیں, مسلمان بچیاں, یاد رکھنا وہ عورت کبھی نیک خاتون, نیک لڑکی معاشرے کو دے نہیں سکتی جو خود نیک نہ ہو. ایک عورت نے زمانے بدلے ہیں, ایک خاتون نے دنیا بدلی ہے. تاریخ اس پر شاہد ہے. کبھی تاریخ پڑھ کے دیکھنا, منگول کو مغل بنانے والی عورتیں ہیں. ایک خاتون اگر نیک بن جائے زمانے کو تبدیل کر سکتی ہے. غیر منقسم ہندوستان میں ایک چودھری تھے, 1000 بیگھہ سے زیادہ زمین, مالدار انسان. ان کی جو 2 بیویاں ہیں, ایک 100 نوکر ہیں ان کے پاس, بچے بھی ہیں. انہوں نے تیسری شادی کر لی. تیسری بیوی ان کو ٹھیک مل گئی. کبھی کبھی بیویاں ٹھیک بھی مل جاتی ہیں, ان کو ٹھیک تیسری ملی. کیوں؟ چونکہ وہ نمازی تھی, قرآن پڑھتی تھی. وہ پیچھے والے قرآن پڑھتی تھی, نمازی تھی, نماز کی پابند تھی. اب اس نے آ کر کے کوئی تانے تو نہیں دیے, مگر یہاں کوئی نماز پڑھتا ہی نہیں ہے. ادھر اس کا بھائی بھی نمازی تھا, باپ بھی نمازی تھا, ماں بھی نمازی تھی, بہنیں بھی نمازی تھی. یہاں پورا گھر پہ نمازی ہے. چودھری کبھی نماز نہیں پڑھتا, نہ کوئی بچہ نماز پڑھتا, نہ اس کی بیوی نماز پڑھتی. اب اس نے سوچا ان کو نمازی کیسے بنایا جائے, کیسے. اب اس نے کوئی ایسا تو نہیں, میں بتاؤں آپ کو, نصیحت کرنا آسان ہے, نصیحت کرنا, اور کب اور کہاں کرنی ہے بہت مشکل ہے. نصیحت کیسے کرنی ہے میں آپ کو بتاؤں, کبھی کبھی 10 سال لگتے ہیں بات کو کہنے میں. موقع دیکھا جاتا ہے. وسیم بریلوی نے کہا تھا کون سی بات کس وقت کہاں کب کہی جاتی ہے, یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. اس نے دیکھا کہ ان کو نمازی کے لیے میں بناؤں کیسے, نمازی توجہ ہے, نمازی کیسے بناؤں. میری طرف توجہ کرو, نمازی کیسے بنانا ہے. اس نے سوچا اور دیکھا کہ یہ جو چودھری ہے اس کو دودھ لے کر کے جاتا ہے نوکر. اس نے کہا تم تھوڑا سا ان کو کم کرے اس کا. اسے دودھ لے کر کے جاتا ہے نوکر. وہ بولی تم لے کے نہیں جاؤ گے, میں لے کے جاؤں گی. نوکر کی کتنی حیثیت ہوتی ہے. اچھا دودھ لے کے گئی, اخلاق دیکھیں. بولی لیجئے چودھری صاحب دودھ پیجئے. بادام شدام ڈال کے اچھے سے اوٹا کے لے کے گئی تھی, بہترین بنا کے. اس نے کہا میرے بھی 2 بیویاں ہیں, وہ کبھی دودھ نہیں لے کے آئی, میرے نوکر مجھے دودھ دیتے. کہنے لگی میرا زیادہ حق ہے, میرا حق آپ کی چھینتے ہیں, میں آپ کی خدمت زیادہ کروں گی. اب توجہ کریں. اس نے کہا ٹھیک ہے دودھ تو پی لیا, میں ذرا اپنی آپ کے پاؤں بھی دبانا چاہتی ہوں.
ہوں. کہا کیوں؟ کہا گھر میں امی کے دباتی تھی, اپنے ابا کے دباتی تھی, اب آپ میرے سرتاج ہیں, آپ کی خدمت میرے اوپر لازم ہے, فرض ہے, آپ ذرا پاؤں. اچھا وہ پاؤں کے پوائنٹ بھی جانتی تھی, کچھ لوگ پاؤں دبائیں تو اور درد کر دیتے ہیں, اس کو جان پتا تھا. اس نے جیسی دبانا شروع کیا, ان کو ریلیکس فیل ہوا, بڑا اچھا اطمینان لگا, اور جیسے ان کو نیند آنے لگی چودھری صاحب کو, ویسے ہی وہ بولی چودھری صاحب میں تو جا رہی ہوں اور آپ کو بھی نیند آ رہی ہے, اگر آپ کو برا نہ لگے تو فجر کی نماز کے لیے اٹھا دوں. اب ایک تو چودھری, دوسرا مرد, تیسرا مالدار, تین علامات اس کے اندر گھمنڈ کی, تکبر کی. مرد تو گھمنڈی ہوتے ہی ہیں. اس کا ایگزامپل دوں, 100 کلومیٹر سفر کر کے آئے گا اور گھر میں آ کے کہے گا ذرا پانی لانا, لے 4 آدمی کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں, خود ہی اٹھتا جا کے, مگر جہاں چلتی ہے وہاں چلاتا ضرور ہے. حضرت عمر آدھی دنیا کا بادشاہ, آدھی دنیا کا بادشاہ, مگر کیا کیا دیکھیں, جیسی چراغ جلا بجھا ایسی جلا دیا. کسی نے کہا حضور نوکر بیٹھا تھا اس سے, میں جب چراغ نہیں جلایا تھا تب بھی میں عمر تھا, چراغ جلانے کے بعد بھی میں عمر ہوں. نقطہ بروں نے ہم کو سجھایا, نقطہ بروں نے ہم کو سجھایا, خاص بنو اور عام رہو, محفل صحبت رکھو, دنیا میں بدنام رہو. عورت نے بڑے میٹھے لب و لہجے میں بات کی, چودھری صاحب صبح فجر میں اٹھا دوں. اس نے بہت زور سے کہا جا مجھے سمجھائے گی, بھاگ یہاں سے, بدتمیز, مجھے نماز بات کرتی ہے. اس نے ایسی بتا دیا, مگر اللہ والی کا دل نہیں ٹوٹا, آنکھوں سے کچھ آنسو تو ضرور نکلے, مگر اس نے ہمت نہیں ہاری. بڑی شریف کی, راستہ نہیں بدلا. اللہ والے راستہ نہیں بدلتے ہیں جب تک وہ رب سے اس کو منوا نہ لے. آپ دیکھیں اس نے دوسرے دن پھر آئی, کہہ لگی چودھری صاحب لیجئے دودھ پیجئے گا, پھر تو نماز کے لیے کہے گی, مگر اس کو کل کا دودھ بھی یاد تھا کہ پہلے سے بہتر تھا, اور کل کی دوائی بھی, ٹانگوں کا مزہ بھی اس کو تھا. اب اس نے کہا پھر تم نماز کے لیے کہو گی, کہا چودھری صاحب وہ بات آگے میں دیکھوں گی, فی الحال آپ میرا ہاتھ تو نہ چھینے. اس نے دودھ پلایا, پھر پاؤں دبانے لگی, اور دباتے دباتے چودھری کو پھر کل کی طرح جیسی نیند آئی, کہنے لگی چودھری صاحب میں جا رہی ہوں, غصہ نہ کرنا, برا نہ ماننا, اگر کہو تو فجر میں اٹھا دوں. ایک دم اس نے آنن فانن میں ایسی لات ماری, اوپر بیٹھی تھی نیچے گری, اور پتھر میں اس کا منہ لگا, خون منہ سے قطرے کے ذریعے نیچے کو گرا, اور جیسی خون نیچے گرا نہ جانے ایک لفظ نہیں بولا, ایک لفظ بھی نہیں بولا. نہ جانے وہ کتنی نیک ماں نے اس کو پالا تھا, اس کا باپ کتنا شریف ہوگا جس نے ایسی بیٹی کی تربیت کی, ایک لفظ نہیں بولی, اپنا برتن اٹھا کے چلی گئی, مگر اپنا راستہ نہیں بدلا. کئی ہفتوں کے بعد چودھری نے کہا گالی دیتا ہوں, مارتا ہوں, پھر بھی آتی ہے, کیا لالچ ہے تجھے, بتا کیا بات ہے. اس نے آنکھوں میں آنسو لا کے کہا چودھری اور کوئی لالچ نہیں ہے, میرے نبی فرماتے ہیں بے نمازی جب مرے گا اس کو اتنی پیاس لگے گی اگر 7 سمندر کا پانی بھی پی لے اس کی پیاس بجھ نہیں سکتی. اور بے نمازی قیامت کے دن فرعون اور نمرود کے ساتھ کھڑا ہوگا. اب چودھری مجھے اور تو کوئی لالچ نہیں ہے, میں بھی چودھری کی بیٹی ہوں, میرے باپ کے پاس بھی تجھ سے زرکم زمین نہیں, مگر بات یہ ہے کہ اگر تو بے نمازی رہے گا تو میرے بچے بے نمازی ہوں گے, مجھے اور کوئی لالچ نہیں, بس اس وجہ سے آتی ہوں میری آنے والی نسلیں دیندار ہوں, مجھے اور کوئی تجھ سے لالچ نہیں. وہ کہتا ہے کہ اس نے نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے, میں نے تو اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا. وہ آگے بڑھ کے بولا صبح تم نہ اٹھانا, میں صبح کو تم کو اٹھاؤں گا. سردیوں کی راتیں تھی, صبح تہجد میں, کہ صبح تہجد کے وقت میں اس نے اس کو اٹھایا, اللہ اکبر بولا چلو نماز پڑھو, کہ ابھی تو تہجد کا وقت ہے, ابھی فجر کا نہیں, کہ چلو وہی نماز پڑھ لیتے ہیں پہلے. چودھری نے وضو کرنا شروع کیا, اور جب چودھران نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا, آدمی جیسے سجدے میں گیا, عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, سجدے میں جا کے بلک کے روئی, مالک تو بہترین قدردان ہے, تجھ کو پتہ ہے میں کتنی پٹی ہوں, کتنی میں نے چوٹیں کھائی ہیں, کتنی گالیاں کھائی ہیں, تب یہ یہاں تک آیا ہے, یہاں تک لانا میرا کام تھا, اس کا دل بدل دینا میرے مالک تیرا کام ہے. میں تیری کمزور ترین تیری بندی ہوں, مالک تو بے پناہ طاقتوں والا ہے, میرے آدمی کا دل بدل دے. میرے آدمی کا اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ چودھری نے پھر کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی, پھر وہ 5 وقت کا نمازی بن
गया, बल्कि नवाफिल भी अदा करता था। उसने एक मस्जिद बनवाई, उसके 100 नौकर नमाजी बन गए, उसकी बीबियां, उसके बच्चे, यहाँ तक के इलाके में नमाज की लहर दौड़ गई। और इन दोनों के दरमियान जब बच्चा पैदा हुआ तो अपने वक्त का कुतुबुल अख्ताब बन के पैदा हुआ। उसका नाम सुल्तान मोहम्मद बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म नु पढ़ के हूँ। यानी माँ बाप अगर नेक बने तो बच्चे अल्लाह के वली बन के पैदा होते हैं। माँ बाप अगर नमाज पढ़े तो बच्चे नमाजी होते हैं। अगर माँ साथ देती भूखी प्यासी अपने बच्चे को कुरान सुनाए तो उसका बेटा 3 दिन की भूख और प्यास के बाद नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ता है और कहता है माँ अगर फातिमा होती है तो बेटा हुसैन। कहाँ गए मेरे दोस्त, कहाँ गए बुझने? ये समझते हो तुम्हारी आंखें नौजवानों बिगड़ गए, मोबाइलों ने बर्बाद कर दिया हमारी बेटियों को, ओछे के हाथ में खिलौना आ गया। क्या दर्द बयान करें, आप सब समझदार हो। किसकी बेटी किस वक्त रील बना के अपने बाप की इज्जत बर्बाद कर दे, कुछ नहीं पता। किसकी बेटी जिसके पुरखों ने उसकी इज्जत जमाने से बनाई, एक बेटी एक बेटा बर्बाद किए जा रहा है। मेरी बेटी, मेरी बहन, ये तूने अपने जिस्म पे दिखा करके ये इंस्टाग्राम पे अपने फॉलोइंग बढ़ाए, फेसबुक पे बढ़ाए, यहाँ बढ़ाए, मगर मेरी बेटी ये फॉलोवर नहीं है, ये निगाहों के गंदे हैं, ये नफ्सियाती मरीज हैं जो तेरे जिस्म को देख के तुझे लाइक करते। मेरी बहन ये इज्जत नहीं है, ये इज्जत नहीं है। इज्जत कहाँ है बताऊं? पूरी दुनिया की जितनी इंस्टाग्राम की लड़कियां हैं जिनके मिलियन फॉलोइंग है और जो फेसबुक पे फॉलोइंग है, वो सब मिलकर भी इतनी इज्जत नहीं कमा सकती जितनी एक लड़की ने उस बेंगलोर की नारा लगाया था। और जब उसने कहा था मैं अपनी जान दे सकती हूँ मगर अपना बुर्का नहीं उतारूंगी, पूरी दुनिया ने उसके नाम के नारे लगाए थे। नौजवान लड़कों, जिस हाल में मरोगे उसी हाल में उठाए जाओगे। ये आंखें तुम्हारी नहीं है, तुमने क्या समझा? ये तुम्हारी आंखें नहीं, नहीं मेरे भाई, ये अल्लाह की अमानत है। ये मेरा हाथ अल्लाह की अमानत है, ये मेरे पाँव अल्लाह की अमानत है। अब तुम किधर जाते हो, किधर देखते हो, ये सब वो देख रहा है। वो रात को मोबाइल में गंदी वीडियो देखने वाले को भी देख रहा है, वो गाफिल नहीं है। वो रात को मोबाइल में कुरान पढ़ने वाले को भी देख रहा है। वो रात में गंदी तस्वीरों के साथ अपनी वीडियो कॉल करने वाली लड़की को भी देख रहा है। और वो रात में कुरान पढ़ने वाली को भी देख रहा है, वो उसको भी देख रहा है। वो किसी से गाफिल नहीं, सबको देख रहा है। मेरे दोस्त ये बता अगर तू मर गया इसी हाल में, मेरे नौजवान इसी गंदी आंखों के साथ मरा और कब्र में गया, और नबी को तूने देखना चाहा, बोल कैसे पहचानेगा हुजूर को? उन आंखों से पहचान पाएगा जिन आंखों से तू गंदी तस्वीरें देखता था। इधर देख मेरे भाई, मेरी तरफ गौर कर। तुझको आज ये लगता हो वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। ये लड़के नौजवान गाड़ी चल रही है, कहां पे गाड़ी चल रही? राजस्थान में 4 लड़के नाच रहे हैं 120 की रफ्तार पर। गाड़ी कितनी तेज चलाओ मगर फिर उसको कंट्रोल मुश्किल होता है। 120 की रफ्तार बड़ी खराब, 100 से नीचे रहनी चाहिए गाड़ी, मगर तेज गाड़ी चल रही है। वहां पे लगा हुआ है, वहां पे सीडी, उसमें एक लड़की नाच रही है। ये भोर के वक्त में तेज गाड़ी चला रहे हैं, अचानक गाड़ी डिसबैलेंस हुई, एक्सीडेंट हो गया। मार हो रही है, सुबह से लेके दोपहर हो गई, दोपहर से लेके शाम हो गई। बेटे की मौत की खबर ने मां के कलेजे को छन्नी कर दिया। कह रहे मेरे बेटे की लाश अभी तक क्यों नहीं आई? कहा नहीं, अभी पोस्टमार्टम हाउस पे भीड़ बहुत है, अभी लाशें वेटिंग में है। तो मेरे भाई, मेरे घर से 27 किलोमीटर दूर है पोस्टमार्टम हाउस। मैं उधर जाता हूँ और जाकर के देखता हूँ जो आधा घंटे लाइन में नहीं लगते, 10 मिनट लाइन में नहीं लगते, उनकी नाकों में मक्खियां चल रही हैं, लाइन में लगे हुए हैं, वो भीड़ लगी है। आज इतनी औरतों ने खुदकुशी की थी, ये सब यहाँ पे आ गई हैं।
یہ مرد مرنے والے, یہ تیز موٹر بائک چلانے والے, یہ آج سب یہاں پہ آ گئے ہیں. اور وہ کیا ہوتا ہے, پہلے وہ چھینی ہتھوڑی سے پھاڑتے تھے, اب ایسا نہیں ہے, اب وہ اسمارٹ ہے, گلینڈر اوپر سے ڈالتے ہیں, ایسے کر کے پہلے اس کو کھوپڑی کو کھولا, اس کے بعد اپنا وہ پروسیس کرتے ہیں, یہاں سے لا کے کر سے پورا چیر دیتے ہیں, اور اس کے بعد جو بھی آرگنز نکالنے ہوتے ہیں چیکنگ کرتے ہیں, جو بھی ان کا پروسیس ہے, اس کے بعد موٹے موٹے وہ سوجے سے اس میں لگاتے ہیں, ایسے کر کے اس میں اسٹک لگاتے ہیں, ٹانکے لگاتے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں جب مردہ جب لے کے چلتے مردے کو تو وہ کہتا ہے آرام سے چل, تیرے چلنے سے اے میری میت اٹھانے والے مجھے تکلیف ہوتی ہے. جب غسل دیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے آرام سے, میں نے 2 لڑکوں کو غسل دلایا تھا, اس کی ماں تو پاگل ہو گئی, ایک کی عمر 17 سال, ایک کی 19 سال, 2 ہی بچے تھے, دونوں مر گئے. میں نے دیکھا ان کے جسموں پہ, میں نے جب سے میں نے غسل دیا ہے اب میرا دل عجیب سا رہنے لگا ہے. سنو, میرے نبی فرماتے ہیں جب غسال ہاتھ پکڑتا ہے میں نے کتنوں کو غسل دے دیا, ایسے ہی پڑے رہتے ہیں, کوئی بولتا ہی نہیں. سب کوئی گھر والے تو ہاتھ تک نہیں لگاتے, یہ گھر والے نہیں, ڈر لگتا ہے, ڈر مردے کی ہاتھ میں سے انگوٹھی تک نکالیں گے مگر ایسے ان کو ڈر لگے گا. میرے بھائیوں, میرے نبی فرماتے ہیں, میرے آقا میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں, میرے حضور فرماتے ہیں میرے آقا کہ جب اس کا ہاتھ پکڑتا ہے غسال تو وہ کہتا ہے نرمی کر میرے غسل میں. یہ بتاؤ جب ہاتھ پکڑنے سے نرمی, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے بہنا پڑی لاشیں اور چیری جا رہی ہے, اللہ نہ کرے اگر کوئی پوسٹ مارٹم میں کتنے تکلیف ہوتی ہوگی, کتنا درد ہوتا ہوگا. میں تو دن رات سفر میں رہتا ہوں, اپنے مالک سے دعا کرتا ہوں میرے قریب میرے نہیں, مجھے پوسٹ مارٹم والی موت سے بچانا. کہاں گئے وہ لوگ؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ انتقال کرنے والے, آنکھوں میں آنسو ہیں, رو رہے, کبھی رنگ پیلا, کبھی زرد, کبھی سرخ, کبھی زرد, کبھی سرخ, کبھی زرد, کبھی سرخ. کسی نے کتنے بڑے سیاپی کیا موت سے ڈرے؟ کہ نہیں موت سے ہی ڈرا ہوں. پھر میرے نبی فرماتے ہیں مرتے وقت خبر ہو جاتی ہے بندہ جہنمی ہے یا جنتی ہے. میں اپنے رب سے کہہ رہا ہوں مالک جب میں مروں تو مجھے جنت عطا کرنا, جہنم سے بچا لینا. میرے بھائی, میرے نبی کے غلاموں, ایک عورت نے ہجرت کی بدایوں سے دلی, اس کو کہتے ہیں دلی, سید زادی ہے, سیدانی ہے. اگر کوئی سید ہے تو 2 سین اس کے اندر لازم ہوں گے, ایک سجدے کا سین, ایک سخاوت کا سین. رات کے وقت میں وہ خاتون رو رہی ہے اپنے کمرے میں, کچے گھر میں, اس کا 7 سال کا بیٹا اٹھتا ہے, کہتا اماں کیوں روتی ہے؟ کہنے لگی میرے بیٹے اور کوئی بات نہیں, بس میرے ہاتھ پہ ابھی چھپکلی چڑھی تھی, پھر مجھے اپنی قبر یاد آ گئی, ابھی کچھ دنوں کے بعد اوپر سے میرے تختے لگائے جائیں گے, پھر اس کے اوپر مٹی ڈالی جائے گی, پھر اس کے بعد میری ناک میں منہ میں کیڑے چلیں گے. میں سوچ رہی ہوں آج تو یہ میں نے ہٹا دی, یہ میں نے چھپکلی, کل جب میں مروں گی اور میرے اوپر تختے لگا کے لوگ جائیں گے, ناک میں میرے کیڑے چلیں گے, میرے لاڈلے, بس اسی قبر سے مجھے خوف ہے. میرے نبی فرماتے یہ دنیا داری میں لگے ہوئے انسان اور بہارا میرے بھائی کس دھوکے میں پڑ گیا. بادشاہوں کی نہیں دنیا, امیروں کی نہیں, نہ امیروں کو چھوڑے, نہ غریبوں کو چھوڑے, نہ بادشاہوں کو چھوڑے, نہ وزیروں کو چھوڑے, نہ عالم کو چھوڑے, نہ جاہل کو چھوڑے, کسی کو نہیں چھوڑے گی. مولا علی فرماتے ہیں تو کیا سمجھتا ہے یہ تیری سانسیں؟ نہیں, یہ تیری سانسیں نہیں ہیں, یہ سانسیں نہیں ہیں, موت کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہے. تو ہر دن موت کے قریب چلتا چلا رہا ہے, تجھ کو بالکل بھی خوف نہیں. او میرے دوست, او میرے بھائی, میری طرف دیکھ, میں تیری تجھ سے بات کرتا ہوں اور تجھ سے ہی بات کر رہا ہوں. میرے بھائی اتنی غفلت میں کیوں ہے نوجوان, تو اپنے رب کے سامنے جھکتا کیوں نہیں؟ یہ جو سنو, وہ عورت کہنے لگی میرے بیٹے بس اسی قبر سے خوف ہے. یہ جو تقریر کر رہا ہے یہ بھی ایک دن مر جائے گا, یہ جو سن رہے ہیں یہ بھی مر جائیں گے. حضور فرماتے ہیں, میرے آقا فرماتے ہیں جب اوپر سے لگانے کے بعد تختے اور جب وہ جاتے ہیں تو وہ مردہ کہتا ہے کہاں چلے میرے دوستوں, کہاں چلے میرے بھائیوں, کہاں گئے میرے یاروں, کہاں گئے مجھے چھوڑ کے, کہاں جا رہے ہو؟ حضور فرماتے اس کی آواز سب سنتے ہیں سوائے انسانوں کے. اللہ اگر چاہے فرماتے اگر انسان سن لے تو وہ اس کی موت پہ نہیں اپنی زندگیوں پر روئیں گے. یعنی ذرا سوچو تو آپ کی میری لاش قبر کے نیچے ہے. میرے نبی فرماتے ہیں میرے نزدیک سب سے خطرناک جگہ قبر ہے, قبر. او میرے بھائیوں, میرے دوستوں, کون سا دن آئے گا اور کتنی موتیں اٹھیں گی. اعلیٰ فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا
جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. ادھر آپ نے 5ویں آدمی کو قبر میں رکھا ہے, 4 رکھ کے باہر کو آگے. آدھا فرماتے او قبر میں انسان کو رکھنے والوں, کیا تم کو یہ خبر نہیں ہے تم ہمیشہ نہیں نکلتے رہو گے, ایک دن تم اسی قبر میں چلے جاؤ گے. کس بات کے جھگڑے لگا رکھے ہیں, کیسی تمہیں دنیا کی لالچیں ہو گئی ہے, تمہیں ڈر نہیں لگتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جھگڑا ہو گیا زمین پر, یہ میری زمین ہے, وہ کہہ رہے میری زمین ہے. اب کہا موسیٰ ہی اس کا فیصلہ کریں گے علیہ السلام. کہہ لگے موسیٰ فیصلہ کر دیجئے زمین کس کی ہے, دونوں کے پاس دلیلیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام بولے ان دونوں سے نہیں پوچھوں گا, زمین سے جا کے پوچھ لوں گا. اے زمین تو کس کی ہے, یہ دونوں دعوے دار ہیں. زمین کہنے لگی موسیٰ یہ میں ان دونوں میں سے کسی کی نہیں ہوں. پھر یہ دونوں میرے ہیں, ان دونوں کے جیسے نہ جانے کتنوں کو میں چٹ کر گئی, ہضم کر گئی, ان کو بھی کر جاؤں گی. اللہ اکبر. وہ عورت بولی میرے لاڈلے مجھے اس قبر سے خوف ہے, اسی کا ڈر ہے. بیٹا چھوٹا سا بولا اماں تو بڑی ہے, میں چھوٹا ہوں, میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا. تو ماں نے کہا سجدہ کر اللہ بچائے گا. قبر سے جیسی ماں سجدے میں گئی, بیٹا سجدے میں گیا. ماں بولی میرے مالک میرا یتیم بچہ ہے قبول کر. اللہ کا فضل ہوا, اللہ نے بچے کو ایسا کرم کیا کہ بچہ جوان ہو گیا, نماز تہجد کی پڑھتے پڑھتے ماں کا وصال ہو گیا. اب 750 سال گزر گئے. جا کے دیکھو دلی کی سرزمین پہ بادشاہ آتے رہے, ان کی حکومتیں ختم ہوتی رہی, ان کی عورتوں کی قبروں کے نشان نہیں ملیں گے, مغلوں کی شہزادیوں کی قبروں کے نشان مل گئے, مگر جو رات کو روتی تھی اس کا مزار 3 بیگھہ زمین میں بنا ہوا ہے. اس کا نام سیدہ زلیخا المعروف مائی صاحبہ ہے. کریم میں اس کے بیٹے کا بھی مزار ہے. اور سنو اس کے مزار پہ ہر ہفتے بدھ کے دن میلہ لگتا ہے. کریم میں اس کے بیٹے کا مزار ہے. بادشاہوں کی قبریں مٹ گئی مگر اس کے بیٹے کے مزار پہ روز میلہ لگتا ہے. اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے. میرے بھائیوں میرے دوستوں, ایک عورت مدینے میں دعا کر رہی ہے, ذرا توجہ کرنا. ایسے کر کے دیکھو, آپ لوگوں کا دل لگ رہا ہے, مدری صاحب دل لگ رہا ہے آپ کا, ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کا مکمل دل لگائے. نہیں یہ اچھے لوگ ہیں, ورنہ لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں صورت دکھا کے. یہ بیٹھے ہیں, ان کا اس کا مطلب ان کے اندر خیر ہے, بھلائی ہے. ہر انسان کے اندر بڑی بنائیاں ہوتی ہیں, اسے اسی نظر سے دیکھا کرو, زاویہ اچھا کرو. اپنی نظریں اچھی کرو گے تو نظارے اچھے ہوتے ہیں. اب توجہ کریں, ایک صحابیہ دعا کر رہی ہے میرے نبی جان جیت جائے. دیکھو مائک والے بھائی میں تو آپ سے شکایت کروں گا کیونکہ اللہ نے مجھے پرسنل مائک بڑا اچھا دیا, اس وجہ سے میں کسی شکایت نہیں کروں. دعا کر رہی ہے اللہ میرے نبی جان جیت جائے, میرے حضور جان دیکھو میرے نبی جان. اچھا اس کا باپ جنگ دے. میری بہنیں سنے, اگر کوئی ایک بیٹی بھی میری بہن آج میری تقریب پہ لبیک کہہ دے گی تو میری زندگی میں تبدیلی آ جائے گی, میں اپنے رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں گا. ایسے دعا کریے میرے نبی جنگ, میرے حضور جنگ. کسی نے پیچھے سے آ کے کہا تیرا باپ بھی تو جنگ میں تھا. ہاں حضور تو جنگ جیت گئے مگر تیرا باپ شہید ہو گیا. ادھر دیکھو, باپ کا غم عام غم نہیں ہے. میں نے 25 سال پہلے اپنے باپ کی موت کی خبر سنی تھی. 25 سال ہو گئے, آج بھی درد ویسا کا ویسا ہی ہے. جب بھی ان کی یادوں کی ہوا چلتی ہے دل پھر ان زخموں کو ہرا کر دیتا ہے. ہندوستان میں ایک بڑا مسئلہ ہے اس برے صغیر میں, باپ کے مرنے کے بعد لوگ روتے ہیں, ہے نا. باپ کے مرنے کے بعد کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہائے اس زور پشیماں کا پشیماں ہونا. میری طرف دیکھو, باپ ماں زندہ ہیں بات نہیں کریں گے, مر جائیں گے تو قبروں پہ جا کے. ایسا سبحان اللہ. باپ کا غم بڑا غم ہے. ماں
وہ عظیم ہستی ہے جس نے دعاؤں سے ولی بنائے. ماں وہ عظیم ہستی ہے. میری طرف دیکھیے توجہ. آپ کا دل لگ رہا ہے میری طرف دیکھ رہے ہیں؟ میں ڈسٹرب تو نہیں ہو رہا ہوں؟ نہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں؟ ایسے کوئی باتیں ہوتی ہیں تھوڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہوں. سنجیدہ مزاج کا انسان ہوں نا. اللہ سلام. ماں باپ کے مرنے کے بعد باپ اس دن نہیں مرتا ہے جس دن اس کی موت آتی ہے. باپ تو اس دن مرتا ہے جس دن بیٹا تیز آواز سے اس سے بولتا ہے. باپ کو موت اس دن آتی ہے جس دن اس کا بیٹا بدتمیزی کرتا ہے اس کے ساتھ. ارے بات اور بتاؤں میں آپ کو. اگر کوئی یہ کہے کہ سید مجیب الرحمان صاحب عاشق رسول نہیں ہیں، حالانکہ اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، گناہ ہے، مگر اس کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر کوئی یہ کہے کہ شہباز رضا نوری کلکتوی عاشق رسول نہیں ہے تو ایمان پہ فرق نہیں پڑے گا. اگر کوئی یہ کہے کہ کفیل احمد صاحب قبلہ کلکتوی یہ عاشق رسول نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی یہ کہے کہ شفاعت حسین یہ عاشق رسول نہیں ہے تو فرق نہیں پڑے گا. مگر میں جس کا ذکر کر رہا ہوں اگر اس کے بارے میں سوچ بھی لیا تو فرق پڑے گا، کیونکہ اس کو میرے نبی نے اپنی زبان سے فرمایا کہ اویس کرنی میرا عاشق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے نعرہ تکبیر، پورا مجمع دل لگا کر کے نعرہ تکبیر. ادھر دیکھیں آپ ہوگا لگتا میری طرف دیکھیں. دل لگ رہا آپ لوگوں نہیں لگ ایسا سیدنا اویس کرنی وہاں فاصلوں کی زیادتی سے عنایتوں میں کمی نہیں. کوئی دور رہ کر اویس ہے، کوئی پاس رہ کے بلال ہے. اے بھائی بیٹھ جاؤ، اے بھیا اے بھیا اے آپ بیٹھ جاؤ، یا تو بیٹھ جاؤ یا ایسے اٹھو کہ پھر کبھی نہ بیٹھو. مطلب مذاق نہیں ہے، بیٹھ جاؤ تو سن لو مجھے بات. کہو تو ختم کر دوں. میں نے کوئی فالتو بات تو نہیں کی تھی دیر میں. تو اب سنو میری بات. میرے بات آپ نے غلام نور مجسم صاحب کو سننا ہے جو کہ ہندوستان کے بڑے مشہور شاعر بھی ہیں، مولانا بھی ہیں، قاری بھی ہیں. اب میں آپ سے عرض کر رہا تھا کیا نام ہے ان کا؟ حضرت اویس. انہوں نے کبھی اپنی حضور کا دیدار ظاہری طور سے کبھی کیا؟ کیوں؟ ماں ان کی پیرالائسس ہے، فالج میں ہے. ماں ان کی فالج میں ہے. سیدنا اویس کرنی. اچھا جب کوئی مدینے سے آتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں مدینے والے کی سڑکیں کیسی ہیں، مدینے کی گلیاں کیسی ہیں، حضور کا روضہ کیسا ہے، سرکار کا دلان کیسا ہے. اور وہ سیاپی وہ اویس کرنی یہ نہیں پوچھتے تھے بلکہ وہ یہ کہتے تھے یہ بتاؤ مدینے والے کی آنکھیں کیسی ہیں، حضور کا چہرہ کیسا ہے. سبحان اللہ. اویس کرنی میں نبی پاک کے بارے میں اماں نے ایک دن دیکھا. بیٹے بیٹھ جاؤ آپ سب لوگ ذرا، تھوڑا سا بڑی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ. بیٹھ جاؤ. اے بھائی آپ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. آپ درود پاک پڑھیں. 5 منٹ اور بولوں یا ختم کر دوں؟ آپ کا دل لگ رہا ہے بولو. دلوں کا ہاتھ دل لگ رہا ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول شیر
میں تو اپنی بات کر ہی رہا ہوں. اویس کرنی وہاں فاصلوں سبحان اللہ بے شک. کی زیادتی سے عنایتوں میں کمی نہیں. کوئی دور رہ کر اویس ہے, کوئی پاس رہ کے بلال ہے. سیدنا اویس کرنی. اب ماں دیکھتی ہے کہ جب بھی کوئی مدینے سے آتا ہے, مکے سے آتا ہے, میرا بیٹا غمگین ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے حضور کے بارے میں. تو ماں نے ایک دن پوچھا کیا میرے بیٹے بہت محبت کرتا ہے اپنے نبی سے؟ تو کوئی جواب نہیں دیا. واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ محبت خاموش کر دیتی ہے, آدمی کو بولنے نہیں دیتی. پھر ماں نے جب اگلا سوال کیا تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے, کہنے لگے میرے بیٹے کیا حضور کو دیکھنا چاہتا ہے؟ کہنے لگے ہاں میری ماں, مگر تو بیمار ہے. تو میری ماں یہ بتا میں کیسے جاؤں؟ میرے نبی نے فرمایا کہ ماں باپ جس کے ہیں وہ ان کی خدمت کرے, میرے ساتھ جہاد پہ نہ جائے. یہ اس کے ماں باپ کی خدمت کرنا اس کے لیے کافی ہے. میرے نبی کے غلاموں سنو, ماں نے کہا میرے لاڈلے جا دیکھ کے آ جا. اویس کرنی سے میں کہا سیدنا اویس کرنی کہہ رہے نہیں. ماں نے کہا میرے بیٹے چلا جا. جب ماں نے کئی مرتبہ کہا اور میں تجھے 3 پہر کا ٹائم دیتی ہوں, تو حضرت اویس کرنی وہاں سے نکل گئے اور مدینے کی طرف چل رہے اور یہی کہہ کے چلے چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ کسی کے ہاتھ نے پڑھ کر سہارا دے دیا, ورنہ کہاں میں اور کہاں وہ راستے پیچیدہ. میرے نبی کے اویس کرنی مدینے پہنچ گئے. اچھا حضور کے روضے پر پہنچ گئے, حضور کے گھر پہنچ گئے, سرکار کے دروازے پہ پہنچ گئے. حضرت علی بن عثمان حجویری داتا لاہوری کہتے ہیں حضرت اویس کرنی نے جا کر کے عرض کی کیا نبی کریم تشریف رکھتے ہیں؟ کیا میرے مصطفیٰ جان رحمت تشریف رکھتے ہیں؟ آواز آئی نہیں حضور تو نہیں ہے. آپ کون ہیں؟ کہ میں ایک مسافر ہوں, ایک چرواہا ہوں, حضور کا دیدار کرنے آیا ہوں. میری ماں نے مجھے کچھ کم وقت کا ٹائم دیا ہے, کیا حضور تشریف رکھتے ہیں؟ اندر سے آواز آئی رات کو ٹھہر جاؤ, صبح کو مصطفیٰ آئے, صبح کو میرے نبی آئے تو نبی پاک سے مل کر کے چلے جانا. اب باہر کسی کی سسکیوں نے عدم توڑا, کسی کی آہیں سرد ہونے لگی. کہا کیوں روتے ہو؟ باہر سے آواز آئی اس وجہ سے کہ میری ماں نے مجھے جو وقت دیا تھا اگر رکوں گا تو ماں میری پریشان ہو جائے گی. ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں مجھے واپس جانا. حضور آئے تو میرا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا چرواہا آیا تھا, حضور آپ کو سلام کہہ کے گیا تھا. میرے حضور, میرے سرکار, میرے آقا, میرے نبی, میرے حضور کو سلام کہہ دینا. اویس کرنی مدینہ چھوڑ کے جا رہے. اچھا آپ مجھے بتاؤ, جب کوئی 8-9 دن رہ کر کے مدینہ چھوڑ کے جاتا ہے تب اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس ملک میں آ کے اپنے ملک میں سکون نہیں ہوتا. تو مجھے بتاؤ ذرا, میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ اویس کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ اٹھ کر تو آ گئے ہیں تیری بزم سے, مگر کچھ دل ہی جانتا ہے کہ کس دل سے آئے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے, حضور صبح کو تشریف لے کر کے آئے. بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے, بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. حضور نے فرمایا کون آیا تھا عائشہ؟ کہ حضور میرے آقا نے فرمایا میرے دروازے پہ بڑی رونقیں ہیں, میرے دروازے پہ بڑے پھول, بڑی خوشبوئیں ہیں. کون آیا تھا؟ اس کی حضور کوئی ماں کا فرما بردار بیٹا آیا تھا, اس کی ماں بیمار تھی. اے میرے سرکار, مگر اب وہ آپ کی اپنی ماں کی وجہ سے واپس چلا گیا. کوئی چرواہا تھا. حضور نے فرمایا میرا منبر لگایا جائے, میرے غلاموں میرا منبر لگایا جائے. منبر لگایا اور پھر سرکار نے فرمایا لوگوں میرا ایک عاشق ہے, اس نے میرا کبھی دیدار نہیں کیا مگر اس کی دعائیں اتنی مقبول ہیں کہ علی تم اس سے دعا کے لیے کہنا, تم عمر تم اس سے میری امت کے لیے دعا کروانا, اور قیامت کے دن جب وہ جنت میں جائے گا اللہ فرمائے گا ٹھہر جا اویس. اویس ٹھہر جائیں گے, اللہ فرمائے گا ادھر دیکھ میری امت کے جہنمی کھڑے ہیں, میرے نبی کی
کی امت کے جہنمی کھڑے ہیں، ان کو اشارہ کر، اللہ جب فرمائے گا وہ اشارہ کریں گے، نبی فرماتے میری امت کے جہنمی اویس کے اشارے سے جنتی ہو جائیں گے۔ یہ ماں کا مقام ہے۔ کون سے پیر صاحب کی دعا کتنی قبول ہوتی ہے کچھ نہیں پتا، کون سے پیر صاحب کے کتنے پاؤں چومنے ہیں کتنے نہیں چومنے ہیں، اس کی میں کوئی آپ کو نہیں کہوں گا، مگر خدا کی قسم میرے نبی فرماتے ہیں کہ اگر ماں دعا کرے اور باپ دعا کرے تو ایسے دعا لگتی ہے جیسے نبیوں کی دعائیں اپنے امتی کے حق میں لگتی ہیں۔ کبھی ماں کے ہاتھ بھی چوما کرو، کبھی اپنے باپ کے ہاتھ چوما کرو۔ ماں ایک بار چلی جائے تو دوسری بار نہیں۔ بے شک بے شک۔ وہ گھر نہیں ہے جس گھر میں ماں باپ، وہ میں آخری بات بیان کر رہا ہوں اور ختم کر رہا ہوں، دل لگ رہا آپ لوگ کو نہیں لگ رہا؟ دور سے دعا کر رہی ہے میرے نبی جان کا تیرا باپ شہید ہو گیا، ذرا غور تو کرو، تیرا بیٹا شہید ہو گیا، تیرا بھائی 3 موت کی خبریں، 3 شہادتیں، دل پھٹنا گیا ہوگا، مگر نکلی پردہ کر کے گھر سے نکلی، عورتیں کہنے لگی کدھر جائے گی؟ باپ کو دیکھے گی، بھائی کو دیکھے گی یا بیٹے کو دیکھے گی؟ نہیں، نہ باپ کی طرف گئی نہ بھائی کی طرف گئی، وہ ادھر گئی جدھر حضور تھے، نیچے جا کے کھڑی ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا، میرے آقا کریم نے فرمایا اس کو دیکھ کے اللہ تجھے صبر دے، تیرا باپ، تیرا بھائی، تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ حضور کی طرف دیکھ کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت ہے، یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت ہے۔ پھر باپ کے جنازے پہ گئی، پردہ سلامت تھا، بھائی کے جنازے پہ گئی، پردہ سلامت تھا، روئی ضرور، آنکھوں سے آنسو آئے، مگر کسی نے کہا باپ بھائی سب شہید ہوئے پھر بھی پردہ ویسا کا ویسا، بلکہ باپ کو موت آئی ہے، شہادت ہوئی ہے، ابھی میرا پردہ تو زندہ ہے، نہ میرا اسلام زندہ ہے۔ مگر اس طرح کی لڑکیاں اب کہاں ملیں گی؟ مگر اللہ کا شکر ہے کہ فلسطین کی بچیوں کے بارے میں سید ہوں، پھر بھی یہ وصیت کر کے مر جاؤں گا، اگر کوئی فلسطین کی لڑکی کا جوتا لا دے، اس لڑکیوں کا کہ جنہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو میرے سینے پہ وہ جوتا رکھ دینا، کہ جب رات کو سوتے ہیں تو ہم اس وجہ سے رات کو سوتے ہیں تو اپنا برقع اوڑھ کے سوتے ہیں، پردہ کر کے سوتے ہیں، کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہ جب رات کو بم گرتے ہیں تو صبح کو ملبے میں سے لاشیں نکلتی ہیں، ہم یہ سوچ کر کے پردہ کر کے سوتے ہیں کہ اگر ہمارے گھروں پہ بم گرے اور صبح کو جب ہماری لاشیں نکلیں تو پردے میں ہونی چاہیے، بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، کہ جب قیامت کے دن حضور کی بیٹی سے ملاقات ہو تو عرض کرتے ہمارے گھر تو ملبے بن گئے تھے، ہمارے بچوں کی لاشیں تو بموں سے اڑ گئی تھی، مگر اے نبی زادی ہم نے پردہ نہیں چھوڑا، ہم پردے میں آئے ہیں، ہم پردے میں آئے ہیں۔ کاش میں کہ اپنی ان بیٹیوں کو بتاتا جن کو سر پہ دوپٹہ رکھنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، میں کاش اپنی ان بہنوں کو بتا پاتا، میری بیٹیوں کو بتا پاتا، کاش میں ان کو بتاتا کہ ان کے لیے مشعل راہ وہ امریکہ کی ٹینوں نہیں ہے، ان کے لیے مشعل راہ مدینہ کی فاطمۃ الزہرا ہے، ان کے لیے مشعل راہ وہ بمبئی کی عورتیں نہیں ہیں جو ناچتی ہیں، ان کے لیے مشعل راہ کراچی کے سیریلوں میں کام کرنے والی لڑکیاں نہیں ہیں، ان کے لیے مشعل راہ کربلا کی زینب کبریٰ ہیں۔ کاش میں اپنی بہنوں کو بتا سکتا تھا، سنو میری طرف غور کرو میرے بھائیوں، کاش میں ان کو بتا سکتا تھا کہ حضور کی بیٹی کو قیامت کے دن کیا جواب دیں گی۔ اللہ کے رسول کی بیٹی دنیا سے جا رہی، دھیان سے سننا، 6 مہینے تک حضور کی بیٹی رہی حیات سے اور 27 سال کی عمر میں دنیا کو پردہ کیا، مگر 6 مہینے حضور کے بعد مسکرائی نہیں مسکرائی۔ حضرت علی کے ساتھ جاتی تھی، سنو، حضرت علی کے ساتھ جاتی تھی اور وہاں پہ جو وہ پڑی تھی حضور کے ساتھ جاتی تھی اور سرکار دو عالم کی مبارک تربت اثر سے مٹی اٹھاتی تھی اور سونگتی تھی اور کہتی تھی علی ذرا سونگو تو، جیسے میرے باپ کی مٹی میں خوشبو ہے، آپ سونگو، ایسی خوشبو تو کسی مشک میں بھی نہیں ہوتی۔
6 مہینے تک مسکرائی نہیں، کسی نے مسکرا، آج جب وصال ہو رہا ہے تو ہلکا سا اس دن مسکرا رہی ہے۔ حضرت علی نے کہا آج سیدہ کو کیا ہوا ہے؟ کہا آج میرا انتقال ہو جائے گا۔ کہا فاطمہ کیسے خبر؟ کہا آج میں نے اپنے ابا کو دیکھا تھا، میرے ابا کچھ ڈھونڈ رہے تھے، میں نے پوچھا ابا کیا ڈھونڈتے ہیں؟ کہا میری سیدہ، میری فاطمہ، میں تجھے ڈھونڈتا ہوں۔ عرض کی آج میرا، مگر ایک بات، ہر گھر چمن بن جائے گا، ہر گھر میں نیکی پیدا ہوگی اگر یہ بات سن لے میری بیٹیاں، اور باپ بھی سنے بیٹیاں۔ کہ میرے ابا نے مجھے رخصت کیا تھا نا، تو کہا تھا فاطمہ آج رخصت کر رہا ہوں، کل علی کو راضی کر کے آنا، بس آپ کی اگر کوئی میری بات بری لگی ہو، اے علی مجھے آپ معاف کر دیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی آگے بڑھے، ہاتھ پکڑ کے بولے فاطمہ کیسی بات کرتی ہو، آپ نے تو کبھی کوئی ایسی بات ہی نہیں کہی، آپ تو علی کو معاف کرو، 7 دن میرے گھر میں کھانا نہیں بنا، مگر آپ نے کسی سے کہا نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دن حضور کی بیٹی آ رہی تھی، میرے نبی پاک کی بیٹی امی عائشہ فرماتی ہے حضور آپ کی بیٹی آ رہی ہے، بیٹی کھڑی، حضور اٹھ کے کھڑے ہوئے، چادر میں کچھ باندھ کے لاتی تھی، حضور نے فرمایا فاطمہ کیا لائی ہو میری بیٹیا؟ ابا لیجئے روٹی تھی، لیجئے روٹی۔ حضور نے ایک لقمہ کھایا، آنکھوں سے آنسو، کیا ہوا ابا؟ کہا فاطمہ میری بیٹی ارشاد ہوا میں نے 5 دن سے کچھ نہیں کھایا، پہلا لقمہ تیرے باپ کے منہ میں گیا۔ کہا ابا آپ کھا لیجئے، میں نے بھی آج 5 دن سے کچھ نہیں کھایا، علی جو لے کے آئے میں نے روٹی بنا کے علی کو اور پھر حسن کو کھلا دی، میں نے نہیں کھائی، پہلے ابا کو کھلاؤں گی بعد میں کھاؤں گی۔ آج علی کہہ رہے ہیں فاطمہ آپ مجھے معاف کریں، پھر رونے لگی۔ اسماء بنت امیس کہتی ہے حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی، میں نے کہا کیا آپ کو ڈر لگتا ہے موت سے؟ کہا نہیں نہیں۔ کہا پھر میرے نبی کی بیٹی کی بات سنو، او انسٹاگرام پہ ناچنے والی ہو، او جسموں پہ ٹیٹ لباس پہننے والی ہو، او قرآن کو چھوڑنے والی ہو، سنو میرے نبی کی بیٹی روک کہتی ہے جیتے جی تو میں نے پردہ کیا ہے۔ میرا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسول سے ہے جس کا خمیر، اس کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ کہتی ہے میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ جب مرنے کے بعد کسی مردے پہ ڈالا جاتا ہے کپڑا تو پتہ چل جاتا ہے کتنی موٹی ہے یہ مرنے والا، یا کتنا موٹا ہے کتنی موٹی ہے میں اس وجہ سے رو رہی ہوں۔ جیتے جی تو میں نے پردہ کیا ہے، کہیں انتقال کے بعد میرا جنازہ نکلے تو کسی کو یہ خبر نہ ہو جائے کہ محمد کی بیٹی فاطمہ کتنی موٹی تھی کتنی پتلی تھی۔ میرے نبی کی بیٹی اس دنیا کو 27 سال کی عمر میں تقریباً چھوڑ رہی ہے اور دنیا کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ یہ جو دنیا سے جا رہی ہے یہ کوئی عام نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا مریم عزیت نسبت عیسیٰ عزیز، السین نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشمی رحمت للعالمین، امام اولین و آخری۔ اقبال کہتا ہے کون ہے فاطمہ؟ ارے مریم وہ ہے جو صرف عیسیٰ کی ماں ہے، ایک وجہ سے بلند ہے، مگر فاطمہ کو تو دیکھو بیٹے کی طرف سے بلند ایسی ہے کہ جنتی جوانوں کے سردار کی ماں ہے، علی کی بیوی ہے، نبی کی بیٹی ہے، خود جنتی عورتوں کی سردارہ ہے۔ میرا امام کہتا ہے نور بنتے نور زوجے نور امے نور نور مطلقی کنیز اللہ رہ لہنا نور کا فاطمہ الزہرا خالی خاتون جنت نہیں ہے، وہ خاتون قیامت بھی ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ کے رسول کی بیٹی جنت میں جائیں گی، اللہ فرمائے گا محشر والوں گردنوں کو جھکا لو کیونکہ اب نبی کی بیٹی جنت کو جا رہی ہے۔ ایسے میرے نبی کی بیٹی نعرہ تکبیر، عصمت محبوبہ کائنات، ذکرہ سیدہ زہرا، غوث الورا کانفرنس، مسلک اعلی حضرت، میں اپنی بیٹیوں سے قبلہ۔ اب ہماری سانسیں مشکل ہو رہی ہیں، میری بیٹیوں ہماری کوئی عزت نہیں بچی، کہیں کوئی عزت نہیں۔ اب افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اب قرآن پڑھنے سے ہوگا۔ قرآن لاؤ اپنے گھروں میں، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، شریعت کی پابندی کرو۔ آخری بات میری یہ ہے، ایک عورت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی، بہت دھیان سے سننا، آخری ہچکی ہے، غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ آخری بات ہے، ایک عورت ہے، ایک خاتون ہے، ایک آدمی کے پاس آ کے کہتی ہے
مجھے کچھ اللہ کے نام پہ دے دے، میرے بچے بھوکے ہیں۔ اس نے کہا مجھے تو ہر رات ایک نئی عورت کی ضرورت ہوتی ہے، میں تو ایک عورت کو رنگین کرتا ہوں رات، تو رات کو آ جانا، نہیں تو تجھ پہ بھی نظر ہے، تو ادھر رہتی ہے، میں تجھے جانتا ہوں، تو تو رات کو آ جانا، میں تجھ کو دے دوں گا، ابھی کچھ لے کے چلی جا۔ اس نے کہا میں نے پتا جسم بیچنے نہیں آئی، واپس چلی گئی، مگر جب بچے روئے نا تو ماں بھی مجبور ہو گئی، بچوں نے پکڑ کے اماں لے کے آئی کچھ، ایک بچہ تو گر گیا بھوک کی وجہ سے، ماں اس کے پاس گئی، کہنے لگی کچھ دے دے اللہ کے نام پہ، رات کو جو تیرا دل چاہے وہ کر لینا، میں آ جاؤں گی۔ دے کے چلی گئی، رات کو پہنچی، کھلا پلا کے، کمرہ بند ہے، زنا کرنے کے ارادے سے آگے جا رہا ہے۔ دیکھو میں کسی کی توجہ اور کسی سے داد نہیں مانگتا، مگر یہ بات انتہائی درجے کے وہ لوگ کل قیامت کے دن جواب دیں گے جو میری تقریر کے بیچ میں بات کرتے ہیں، دیکھنا جواب۔ اب جو بات کر رہے ہیں ان تک بات پہنچ گئی، میں کسی کو کہتا نہیں، کم سے کم آپ کسی کو سپورٹ نہیں کر سکتے تو اس کو آپ پریشان بھی کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ میں نے تو کسی کو نہیں کہا کوئی بولے سبحان اللہ، تو آپ سب کا خادم ہو۔ ڈاکیے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، ڈاکیے کوئی اوقات ہے، ڈاکیا تو ڈانک لے کے آتا ہے، مگر اللہ کا شکر ہے ڈاکیوں کو نہیں دیکھا جاتا، جہاں سے خط آیا تھا اس کو دیکھا جاتا ہے۔ میں ہوں تو ڈاکیا مگر مدینے والے کا خط پڑھ رہا ہوں۔ زنا کرنے کے لیے آگے بڑھا ہے، کس حال میں وہ ہوگا، روز زنا کرتا تھا، لڑکی عورت کی طرف بڑھا، وہ لیٹی ہے، یہ آگے بڑھا ہے، اس کے اوپر سوار ہے، شدت اس گناہ کی، آگے بڑھ کے اس کے ہاتھ لگانے کے لیے بڑھا، وہ لڑکی عورت لیٹی ہے، سانسیں تیز ہوئی، ہاتھ جیسی لگایا نا ویسے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو آئے، رونے لگی، اے کیوں روتی ہے، کیوں روتی ہے، پیسے نہیں ملے؟ کہا پیسے سب کچھ نہیں ہوتے، عزت بھی کچھ ہوتی ہے اور ایمان بھی کچھ ہوتا ہے، تو کیا مطلب؟ کہ جب میں رات کو سجدہ کرتی ہوں تب بھی میرا رب مجھے دیکھتا ہے، اور آج جب میں تیرے ساتھ اپنا منہ کالا کر رہی ہوں تب بھی میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس سے یہی کہہ رہی ہوں، اے بے پناہ طاقتوں والے، تجھ کو خبر ہے کہ میں ایک کمزور عورت ہوں اور میں نے کبھی زنا نہیں کیا، تو خود اس پر گواہ ہے مالک، میں نے کبھی زنا نہیں کیا، اگر میرے بچے بھوکے نہ ہوتے، اے میرے مالک اگر میرے بچے بھوکے نہ ہوتے اور میں پریشان نہ ہوتی تو کبھی یہ برا کام نہ کرتی، مجھے معاف کر دینا۔ یہ کہہ کے جب وہ روئی، اللہ کتنا کریم ہے، کیسے دلوں کو بدلنے والا ہے، کیسا عظیم ہے کہ اس نے ایک دم اس کا دل بدل دیا۔ وہ رو کے بولا جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، تو نے میری آنکھیں کھول دی، اتنی پریشانی میں ڈرتی ہے کیا؟ وہ تو چلی گئی، پیسے ویسے دے دیے، یہ سجدے میں گر کے بولا مالک مجھے معاف کر دے، ایک دن آئی تھی ہاتھ تک نہیں لگایا، میں نے تو کتنی عزتوں پہ ڈاکے ڈالے، مالک میں بہت گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دے میرے قریب، مجھے معاف کر دے۔ وہ رو رو کے سو گیا، پتہ ہی نہیں چلا، صبح کو دروازہ دستک ہوئی، کہا کون؟ کہا دروازہ کھولو، سامنے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، کہنے لگے آپ کون؟ کہا میرا نام موسیٰ ہے، اللہ نے تجھے سلام کہا ہے۔ کہنے لگے موسیٰ غلط راستے پہ آ گئے، اس علاقے کے سب سے بدکار آدمی کا گھر ہے، مجھے اللہ سلام نہیں کہہ سکتا۔ موسیٰ نے کہا نہیں تیرا تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ اس نے پوری بات بتا کے رونے لگا، کہنے لگا میں نے ایک نیکی کی، پھر کتنا رویا؟ کہ میں اتنا رویا کہ میرا چہرہ پورا بھیگ گیا تھا۔ تو معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام کیا بولے؟ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے میرے بندے سے کہنا اس کے آنسو اس کے اللہ نے قبول کر لیے۔ کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے، میرے مولا در توبہ کو اس پر کھول دیتا ہے۔ موسیٰ نے کہا اللہ نے تجھے معاف کر دیا، تجھے سلام بھیجا ہے۔ گاپ کے بولا ایک بار رونے میں، ہاں وہ اتنا ہی قریب ہے، 70 ماہ سے زیادہ مہربان، پلٹ کے جس کے قریب جانا ہے، جس کے سب ہاتھ سے کل میں نے اپنے باپ کی قبر پہ مٹی ڈالی تھی، اب میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں، میری قبر پہ مٹی ڈالیں گے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں نفس کی ہر بیماری کا علاج موت کا ذکر ہے۔ میرے دوستو ذرا غور کرو، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ حضور کے نام پہ جان دے دو گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، دونوں ہاتھ، ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، مسکرانا نہیں۔ جان کون کون دے سکتا ہے حضور کے نام پہ؟ نیچے ہاتھ کر لو، جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے۔
کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ آج سے ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا, مسکرانا نہیں. کتنے نوجوان ایسے ہیں اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے حضور کے نام پہ جان بھی دے دیں گے اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے. اس محفل میں ذرا کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں. نوجوان جو آج سے داڑھی رکھائیں یہاں آ جائیں باہر. صرف داڑھی رکھانے والے مدرسے کے بچہ کوئی نہ آئے. آپ کے تو داڑھی ہے. اے بھائی آپ آ جاؤ, آپ بیٹھ جاؤ, تمہارے رو رہے ہو, بیٹھ جاؤ. آ جاؤ آ جاؤ. ایک منٹ کے لیے یہ ہار ذرا بھائی ان کے گلے میں ڈال دینا بچوں. آ جاؤ ادھر آ جاؤ. داڑھی رکھنے والے آپ آؤ, آپ داڑھی رکھاؤ گے بیٹا, ادھر آؤ. داڑھی رکھاؤ گے ادھر آؤ. 100 شہیدوں کا ثواب ہے, نکل کے آؤ. جو داڑھی رکھائے کھڑا ہو جائے. اچھی لڑکی سے شادی کرنی ہے نا تو آج کے زمانے میں اس سے بہترین طریقہ کوئی نہیں ہے, داڑھی رکھا لو شادی سے پہلے. اس کی وجہ یہ ہے کوئی بھی خراب لڑکی سے بچ جاؤ گے, کوئی بھی بگڑی ہوئی لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی. داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند ہو. اور کوئی عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں کھڑے ہو کے کہے اب تک جیا تھا سبھی کے لیے, آج سے جیوں گا نبی کے لیے, کیونکہ تاج شریعہ کہہ کے گئے زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے. ہے کوئی آگے پیچھے سے جو آئے کھڑے ہو کے نعرہ لگاتا ہوا آئے نوجوان اور کہے آج سے ایک کھڑے رہنا, ایسے ہی جب میں بٹھا لوں تب بیٹھنا, ایسے ہی کھڑے رہو, ایسے ہی کھڑے رہو. اے بھائی آپ داڑھی رکھاؤ گے تو یہاں آ جاؤ, ابھی آپ سے وعدہ تو لینا ہے. اور کوئی عاشق رسول ہے؟ اے بیٹا تم چھوٹے ہو, آپ بیٹھو, آپ آ جاؤ, آ جاؤ. جن کی داڑھی آ چکی ہو وہ آ جائے, آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ. کتنے ادھر آؤ بھائی, ادھر آؤ, ادھر آؤ, آگے آگے ادھر حضرت ایسے کھڑے جانا نہیں. اور کوئی داڑھی رکھنے والا تو ہو تو آ جاؤ. اے بیٹا بیٹھ جاؤ, اے چھوٹے ہو گئی, بیٹھ جاؤ. اب بیٹھو, میرے ساتھ اوپر ہاتھ کرو. اور کوئی ہے پیچھے سے؟ آؤ میرا دوست, آخری بار کہہ رہا ہوں, مدینے جا رہا ہوں میں, جنوری میں سلام کہوں گا سب کے لیے. حضور کی بارگاہ میں جا کے سلام کہوں گا سب کا, کہ حضور آپ کے غلاموں نے آپ کے نام پہ سنت رسول کا وعدہ کیا. آؤ نکل کے آؤ جلدی. ہے کوئی اور عاشق رسول؟ ہاتھ اوپر کرو میرے ساتھ کو, انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اوپر کرو, انشاءاللہ. آج کے بعد علماء کے سامنے وعدہ کرتے ہیں نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ. پوری داڑھی رکھائیں گے انشاءاللہ, پوری رکھائیں گے انشاءاللہ. وعدہ کر رہے ہیں آج سے ابھی سے. بیٹھ جاؤ, جاؤ جاؤ اپنی اپنی جگہ بیٹھ جاؤ, یہیں 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 بیٹھ جاؤ. بہت اچھی جگہ ہے, یہیں بیٹھ جاؤ. کیمرہ پیچھے دیکھ کے, کیمرہ کے پیچھے دیکھ کے حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. میرے دوستو ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو نماز کون کون پڑھے گا, وعدہ کرو دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹی کو پڑھنے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ. مسلک اعلیٰ حضرت پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ. یہ مدرسہ ہے, مدرسے کے ساتھ رہو, کیونکہ مدرسہ ہی دین کو آگے بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے, خانقاہ کو نیک اچھا پڑھا لکھا پیر بھی مدرسہ دیتا ہے اور ایک مسجد کو امام بھی مدرسہ دیتا ہے. ٹھیک ہے, مدرسے کی بڑی ضرورت ہے. ان مدارس سے جڑ کے رہو. میرے ساتھ توبہ کرو, استغفر اللہ ربی من کل ذنب بات بولے پڑھ لیجیے لا الہ, پورا لا الہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی نمازی. اسلام زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. والسابقون السابقون اولئک المقربون. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بیٹھے رہیے ایسے. اب بس جو بھی معاملہ ہوگا وہ ہمارے کفیل بھائی آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے.